جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، اور ہاں ہر کسی کے دل بہت زیادہ اداس ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے ختم ہونے میں بھی ایک ہڈن بلیسنگ ہے۔ آئیے سیڈنس کے پیچھے خوشی تلاش کریں، فاسٹ کے پیچھے پیس ڈھونڈیں اور اپنی دعاؤں کو کاؤنٹ کریں۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ اس طرح کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کل ماشاءاللہ سے عید ہے، تو جی آپ سب کو ایڈوانس سے میری طرف سے عید مبارک۔ آج ہر طرف خوشیوں سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، گھر گھر میں عید کی تیاریاں ہیں، بازار میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، سب کے دل میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے۔ دل کے کسی کونے میں تھوڑی سی یادیں بھی ہیں ان لوگوں کی جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن دل میں ایک عجیب سا غم ہے، اور غم کون سا ہے کہ اگر عید آئی ہے، خوشیوں بڑا سمایا ہے، تو اس کے ساتھ رمضان کے جانے کا بھی غم ہے۔ وہ بابرکت دن، وہ روشن راتیں، وہ لمحات جب ہم اللہ کے قریب ہوتے تھے، وہ سحر و افطار کے خاص لمحے سب کی یاد آ رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ مہینہ کبھی ختم نہ ہو، ہم ہر دن اور ہر رات اسی روحانی سکون میں گزاریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر چیز میں حکمت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں رمضان کے جانے کا غم ہے نا، آج ہمارے دل میں رمضان کے جانے کا غم ہے، اگر دل اداس ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، تو یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہمیشہ ایک خوشی بھی رکھی ہے۔ وہ خوشی یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں عبادت کی، دعائیں کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، یعنی غم کے ساتھ خوشی بھی ہے، سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بس دل سے اللہ پر یقین رکھا کرے۔ اور دیکھیے اگر رمضان جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشی سے نوازا ہے، اور وہ خوشی کون سی ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ سے عید سے نوازا ہے۔ اور عید کی تیاریوں میں ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دل کو بہت زیادہ سکون دیتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو جو عید کی پریپریشن ہوتی ہے نا، اس میں اس طرح فیل ہوتا ہے کہ یہ عید جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بہت زیادہ اسپیشل ڈے ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مارکیٹ جانا، شاپنگ کرنا، اپنے فیوریٹ ڈریسنگ چوز کرنا، اور اپنی میچنگ شوز لینا، اپنی بینگلز لینا، یہ دل کو ایک عجیب سی ہیپینس دیتے ہیں۔ پھر چاند رات آتی ہے، ہسٹل بسٹل اور وہ رش، ہر طرف لائٹس، لوگ خوشی کا ماحول بناتے ہیں، مہندی لگانے کا سین ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی خوشی سے مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب بڑی اچھی میموریز ہوتی ہیں ہماری لائف میں۔ گھر کا انوائرمنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، ہر کوئی بیزی ہوتا ہے، کوئی کچن میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کلیننگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کپڑے آئرن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس بزی روٹین میں بھی ایک عجیب سی پیس ہوتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت چیز فیملی کا ساتھ ہونا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرنا، ہنسنا، باتیں کرنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونا، یہی اصل عید وائبز ہوتی ہیں۔ اور یوٹیوب فیملی ہیں آپ میری، تو یہ مومنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے تو، لیکن بعد میں یہی سمپل مومنٹس ہماری بیسٹ میموریز بن جاتے ہیں۔ ہم اکثر بڑی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ریئل ہیپینس چیزوں میں چھپی ہوتی ہے۔ چاند رات کو اگر امی جان کچن میں ہیں تو کچن سے آوازیں آ رہی ہیں، گھر میں کھانوں کی خوشبو پھیل رہی ہے، نئے کپڑوں کو دیکھ کر ایکسائٹمنٹ ہونا، اور بار بار یہ سوچنا کہ کل عید ہے۔ یہ فیلنگ ورڈ میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے، لیکن جو فیل کرتا ہے وہی اسے سمجھ سکتا ہے۔ آپ کی عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے، کیونکہ صبح تو ماشاءاللہ سے عید ہے، تو آپ نے آج ہی مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کی عید کی تیاری کس حد تک ہو گئی ہے، ہر مومنٹ کو کس طرح آپ فیل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت جلدی گزر جاتا ہے اور بعد میں ہم صرف انہی مومنٹس کو مس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات لازمی یاد رکھیں، عید کی اصل خوشی تب ہوتی ہے جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش کرتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی اون ہیپینس میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید عید کو وہ وے میں سیلیبریٹ نہیں کر پاتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو جی ریئل ہیپینس صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نیو کلوتھس پہنیں، اچھا کھائیں اور انجوائے کریں، بلکہ میرے خیال میں تو اصل خوشی تب فیل ہوتی ہے جب ہماری وجہ سے کسی اور کے فیس پر اسمائل آئے۔ سوچیں اگر آپ اپنی عید شاپنگ کے دوران کسی نیڈی پرسن کے لیے بھی کچھ لے لیں، تو کوئی سمپل ڈریس ہو جائے، کچھ فوڈ ہو جائے، تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے، تو اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ ایک اسمال ہیلپ ہو، لیکن کسی اور کے لیے وہ پوری عید کی خوشی بن جائے۔ کسی غریب، کسی ضرورت مند کو لازمی یاد رکھے، یہی اصل عید ہوتی ہے، اور یہی وہ مومنٹس ہوتے ہیں جہاں انسان کے اندر سے سکون ملتا ہے، ایک ایسی پیس جو نہ منی سے آتی ہے، نہ کسی چیز سے آتی ہے۔ جو کوئی آپ کے دل سے دعا دیتے ہیں تو وہ فیلنگ ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ عید بھی یہی سکھاتی ہے کہ شیئر کرنا، کیئر کرنا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ ہم سب اپنی لائف میں پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پرابلمز ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے تھوڑا سا آسانی پیدا کر سکیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام پرابلمز بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو عید ہے وہ صرف سیلیبریٹ کرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔
تو اس عید پر آپ اس چیز کو ٹرائی کریں، کیونکہ کبھی کبھی آپ کی ایک چھوٹی سی کائنڈنیس کسی کی پوری لائف کا بیسٹ مومنٹ بن جاتی ہے۔ اگر آپ واقعی عید کی اصل خوشی فیل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوش کرنا سیکھیں، تو یہی ہے ٹریو عید۔ میرے خیال سے تو عید جو ہے وہ ایک صرف دن کا نام نہیں، یہ خوشیوں کا نام ہے، یہ محبتوں اور اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم سچ میں دیکھیں نا تو عید کی خوشی صرف نیو کپڑوں میں بھی نہیں ہے، نیو چیزوں میں بھی نہیں ہے، ٹیسٹی کھانوں میں بھی نہیں ہے، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کے مزے کرنے سے بھی نہیں ہے، بلکہ اصل ہیپینس ان مومنٹس میں ہوتی ہے جب ہم اپنے لو ونس کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں۔ بچپن کی عید کی یادیں دیکھیں کتنی اچھی ہوتی تھی، وہ بے فکری سی ہوتی تھی اور ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ چاند رات کا انتظار بے صبری سے ہوتا تھا اور یہی سوچا ہوتا تھا کہ مہندی لگوانی ہے، جس طرح ہی چاند نظر آ جانا تو فوراً ہی اچھلنا سٹارٹ کر دینا کہ مہندی لگانی ہے۔ نیو ڈریسز کو ہم بار بار دیکھا کرتے کہ وہ صبح ارلی اٹھ کر عید کی پریپریشن کرنا، اس وقت شاید ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن دل میں بہت زیادہ ہیپینس ہوتی تھی۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، منی بھی ہیں، کلوتھس بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہیپینس پیور کم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عید کو صرف ایک فارمل ایونٹ بنا دیا ہے۔ عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں اور اپنے ریلیشن شپ میں دلوں میں موجود ڈسٹینس کو ختم کریں۔ آج کے دن اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو ایک سٹیپ آپ بڑھا لیں، یقین کریں عید کا ریئل فن تب آئے گا جب دل صاف ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کے پاس شاید عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہوتے، اگر ہم ان کی چھوٹی سی بھی ہیلپ کر دینا تو ان کی دعا سیدھا دل کو لگتی ہے۔ اور دیکھیں ہر کسی کی عید ہر بار سیم نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پچھلی عید پر تھے لیکن اس عید پر نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیاروں کے بغیر عید گزارتے ہیں، کچھ کے پاس بردرز نہیں ہوتے، کچھ کے پاس پیرنٹس نہیں ہوتے اور کچھ صرف میموریز کے سارے عید مناتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کے اپنے موجود ہیں تو ان کی ویلیو کریں، ان کے ساتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ سپینڈ کریں، کیونکہ یہی مومنٹس بعد میں میموریز بن جاتے ہیں۔ لائف بہت تیزی سے گزر رہی ہے، بڑی جلدی ٹائم گزر رہا ہے اور وقت کسی کا انتظار کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم سب اپنی اپنی لائف میں بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں، بہت زیادہ اپنے کاموں میں کھو گئے ہیں، لیکن عید ایک ایسا اوکیزن ہے جہاں ہم پاس لے کر اپنے لوگوں کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو عید پر یہ کوشش کیا کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ہنسیں، اپنی اولڈ میموریز کو یاد کریں اور دل سے پریئرز کریں، خصوصاً اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنے بچپن کی یادیں، اپنے بچپن کی باتیں ایک دوسرے کو بتائیں، اس سے بھی دل کو بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ اور مجھے وہ بچپن کی چاند رات بہت زیادہ آتی ہے، جب چاند نظر آتا تھا تو فوراً سے اچھل پڑتے تھے، اور وہ لمحے مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتے، بلکہ آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ کے بچپن کے لمحے کیسے گزرے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، گلیوں میں خوشبو، رنگ برنگی لائٹس، بازاروں کی رونق، ہر طرف ہنسی اور ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم جب ہم ہر گھر سے نکلتے، ہاتھ میں تھوڑی سی بچت ہوتی تھی اور دل میں خوشی کی ایک انتہا ہوتی تھی۔ ہم ہر دکان پر رکا کرتے تھے، اپنی فیوریٹ چیزیں لیتے، چھوٹے چھوٹے ٹوائز دیکھتے، اور خصوصاً بچپن میں نا وہ چھوٹا سا کیمرہ ہوتا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے جانور دکھائے جاتے تھے، اسے خریدنا، اور آنکھیں نا ان چیزوں کو دیکھ کر چمک سی جاتی تھی۔ اور کبھی کبھی تو تھوڑا سا شائنس بھی ہوتا جب نئے کپڑے یا جوتے خرید دینے جاتے نا، چمچماتے نیبرز، لائٹس کے ساتھ ہنسی مذاق، اور بھائی بہن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے فائٹس، اور پھر محبت سی اپولوجیز، سب کچھ اب بھی دل کو چھو جاتا ہے۔ اور امی جان کے ہاتھ کی اسپیشل عید سنیکس کی خوشبو، پھر پاپا کے ساتھ بہت زیادہ مذاق، اور گھر کے اندر چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ہر کمرے میں ایک الگ ایکسائٹمنٹ پائی جاتی تھی، ہر کونے میں بچوں کی ہنسی پائی جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، باہر گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، شام کو جب چاند ابھی نظر ہی آنا نا، سب اکٹھے باہر نکلتے، آسمان کی روشنی میں چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے، اور پھر خصوصاً چاند دیکھنے کے لیے ہم سارے ایک کارنر میں جایا کرتے تھے۔ یہ سب یادیں آج بھی دل کو خوش کر دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عید کو ریئل ہیپینس سے بھر دے، ایسی ہیپینس جو صرف ٹیمپریری نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس جائے۔ جی آپ سب نے بتانا ہے آج کا ولاگ آپ سب کو کیسا لگا، میری چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن کی باتیں اور اپنی بھی بچپن کی کہانی آپ کو ابھی تک یاد ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔